بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجاہد کہتے ہیں کہ متکبر اور شرمانے والا آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے کہ انصار کی عورتیں اچھی عورتیں ہیں کہ شرم انہیں دین میں سمجھ پیدا کرنے سے نہیں روکتی۔ باروایت صحیح بخاری۔ اللہ حق بات سے نہیں شرماتا اور کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ۔ محترم ناظرین، اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اور بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خواب میں ہم بستری کرنے کا کیا مطلب ہے، یعنی اس کی کیا تعبیر ہے۔ اگر انسان خود کو خواب میں کسی کے ساتھ ہم بستری کرتا دیکھے تو یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو خواب میں ہم بستری کرنے کی تعبیر بتائی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہم بستری کے اہم مسائل سے بھی آگاہ کیا جائے گا جن کا جاننا ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ ہم بستری کہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی تنہائی میں صحبت اختیار کریں۔ ہم بستری کے اور بھی نام ہیں جیسے جماع اور وطی، اور اس کی طلب اور خواہش اللہ نے ہر جاندار میں رکھی ہے، چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو، کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے جس کے ذریعے ایک انسان کی شہوانی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور حصول اولاد کے ذریعے اس کی نسل بھی آگے بڑھتی ہے۔ اگر اس عمل کو ناجائز طریقے سے کیا جائے تو یہ زنا کہلاتا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر حلال اور جائز طریقے سے یعنی نکاح کے ذریعے پورا کیا جائے تو اس پر ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق صدقہ بھی کہا گیا ہے۔ خواب کی تعبیر کو ذکر کرنے سے پہلے اس کے مختصر اور اہم مسائل کو جان لینا بھی ضروری ہے۔ دین کے مسائل پوچھنے یا جاننے میں حیا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان مسائل کے بارے میں پوچھ لینا، جان لینا اور پھر ان پر عمل کر لینا انسان کے اندر حیا کو پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان شرم کی وجہ سے نہ پوچھے تو خطرہ ہے کہ وہ دین کے مسائل سے نا واقف ہو کر گناہ میں نہ پڑ جائے۔ اس لیے اگرچہ یہ مسائل سننے میں حیا کے خلاف گزریں، لیکن ان کو جاننے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ شوہر اپنی بیوی سے تنہائی میں ہم بستری کسی بھی وقت کر سکتا ہے، لیکن کچھ صورتوں میں اپنی ہی بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ حیض کی حالت میں۔ اس لیے بیوی جب ایام حیض میں ہو تو شوہر اس کے ساتھ ہم بستری نہ کرے، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، لیکن حالت حیض میں اپنی بیوی کے پاس جانا، ان کے ساتھ سونا، ان کے ساتھ کھانا پینا، اس کا بوسہ لینا اور ہم کنار ہونا جائز ہے۔ دوسری صورت جس میں ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے نفاس کی حالت۔ عورت کے ہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ نفاس کی حالت میں ہوتی ہے، اور نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے، لیکن کچھ عورتیں 40 دن سے پہلے ہی پاک ہو جاتی ہیں، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ اگلی صورت جس میں انسان کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع فرمایا گیا ہے وہ ہے روزے کی حالت۔ شوہر یا بیوی اگر روزے کی حالت میں ہو یا دونوں کا ہی روزہ ہو تو افطاری کے وقت تک انہیں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر روزے کے دوران ہم بستری کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم آئے گا، لیکن افطاری کے وقت روزہ ختم ہو جاتا ہے تو افطاری کے بعد ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اگلی صورت جس میں ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے احرام کی حالت۔ حج اور عمرے کے وقت انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو اس وقت انسان ہم بستری کر سکتا ہے۔ اگلی صورت جس میں ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے دبر میں ہم بستری کرنا۔ دبر پچھلی شرمگاہ کو کہتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کی اگلی شرمگاہ میں تو جس طرح چاہے ہم بستری کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے تو اس پر لعنت ہے۔ اگلی صورت ہے شرمگاہوں کا منہ میں لینا۔ یہ بھی ناجائز ہے اور اس سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ غیر مسلمین کا طریقہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ جو جس قوم کا طریقہ اور مشابہت اختیار کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ شرمگاہوں کو منہ میں لیا جائے، بلکہ یہ انتہائی غیر اخلاقی
اور نہایت ہی غیر مذہبی طریقہ ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے تو ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ناظرین، ہمارے معاشرے میں اکثر نوجوان مشرکوں اور شر پسندوں کی پھیلائی ہوئی فحش فلمیں اور ویڈیوز دیکھ کر ہم بستری کا طریقہ سیکھتے ہیں، اور ان گندی اور غلیظ ویڈیوز میں ہم بستری کے حوالے سے جن مغلظات پر عمل کیا جا رہا ہوتا ہے انہی کو اپنی شریک حیات کے ساتھ دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص مسلمان نوجوانوں کو ہم بستری کا صحیح اور اسلامی طریقہ سکھلاتا اور بتاتا ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بے حیائی کی باتیں ہیں۔ محترم ناظرین، ہم بستری کرنے کا صحیح اور مہذب طریقہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب آنے سے پہلے اپنے آپ کو خوب اچھی طرح سے صاف ستھرا کر لیں اور دانتوں کو برش کر لیں تاکہ انہیں ایک دوسرے سے گھن نہ آئے، ایک دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے۔ اپنے منہ اور جسم کی بدبو کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور صاف ستھرے ہو کر ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ ہم بستری کرنے سے پہلے ہم بستری کی مسنون دعا بھی پڑھ لیں، اور وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس کا ترجمہ ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچانا، اور تو ہمیں جو اولاد عطا کرے اسے بھی شیطان سے بچانا۔ اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا یہ عمل ایک نیکی بن جائے گا۔ اس عمل کے دوران شیطان بھی آپ سے دور رہے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو اولاد عطا فرمائیں گے وہ بھی شیطان کے شر سے محفوظ رہے گی، یعنی نیک ہوگی۔ ہم بستری کے وقت ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے بھی بچیں۔ اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک کی طبیعت خراب ہو، ناساز ہو اور اگر آرام کی طلب ہو تو اس کو آرام کر لینا چاہیے، لیکن اگر بیوی صحیح سالم ہو اور بغیر کسی عذر کے انکار کر رہی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کی دعوت دے اور وہ بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی وجہ کے انکار کر دے تو جب وہ سو جاتی ہے تو فرشتے ساری رات اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اس خواہش کو پورا کر دے۔ شوہر کو چاہیے کہ ایک دم سے مباشرت کا عمل شروع نہ کرے، بلکہ پہلے بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور خوش گپیوں سے اور بوسو کنار سے بیوی کو رجھائے۔ میاں بیوی جب تنہائی میں ہم بستری کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے کی گئی شرارتوں اور ہم بستری کی باتیں اپنے دوستوں اور عزیزوں وغیرہ میں سے کسی کے ساتھ بیان نہ کریں، کیونکہ اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کر کے فارغ ہو جائیں تو ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو غسل کر کے خود کو پاک کر لیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں جن کو ادا کرنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے، چاہے انسان کسی بھی وجہ سے ناپاک ہوا ہو، لیکن اگر وہ یہ 3 فرائض ادا کرے گا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ پہلا فرض منہ بھر کے کلی کرے، یعنی غرارہ کرے۔ دوسرا فرض ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچائے اور اچھی طرح سے ناک صاف کرے۔ تیسرا فرض اپنے پورے جسم پر اس طرح پانی بہائے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ اور کوئی بھی بال خشک نہ رہے۔ تو جب انسان یہ 3 فرائض ادا کر دیتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھے ہم بستری کے چند فرائض اور اہم آداب۔ اب بات کر لیتے ہیں خواب میں ہم بستری کرنے کی تعبیر کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، خواب میں ہم بستری کرنا حاجت پورا ہونے کی جانب اشارہ کرتا ہے، یعنی اگر انسان کی کوئی حاجت ہو اور وہ خواب میں خود کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہوا دیکھے یا بیوی خود کو شوہر کے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے دیکھے تو یہ حاجت پوری ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں ہم بستری کرنا نیکی کرنے کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے اور خاندان کے مالدار ہونے کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ کسی شاہی محل جیسی جگہ میں جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو دشمنوں پر فتح پائے گا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ غلط طریقے سے ہم بستری کرتا ہے، یعنی پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرتا ہے یا شرمگاہوں کو منہ میں لیتا ہے، تو فوراً توبہ و استغفار کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ والی حرکت سرزد ہونے والی ہے، اس کے کام میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل سے دور رہے گا۔ اور غیر شادی شدہ مرد و عورت اگر خود کو خواب میں ہم بستری کرتا ہوا دیکھیں اور ایسا خواب دیکھنے کی وجہ سے انہیں احتلام ہو جائے
اور ان پر غسل واجب ہو جائے تو ایسے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، کیونکہ ایسا خواب نفسانی یا شیطانی خواب ہوتا ہے۔ اور اگر مرد خواب میں دیکھے کہ اس نے حیض والی عورت سے ہمبستری کی ہے تو یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اس کا کام برا ہوگا۔ خواب میں مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ ہمبستری کرنا بھی اچھائی سے رکنے اور برائی کی جانب جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ تھیں خواب میں ہمبستری کو کرنے کی مختلف تعبیرات۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے اور ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور برائی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔